السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ ٹھیک ایک سال پہلے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، مگر اس ایک سال کے دوران عمران خان اپنی حکومت گرانے والوں میں ہر مہینے ایک نئے نام اور ایک نئے کردار کا اضافہ کرتے چلے گئے، ایک نئی کہانی سامنے لے آتے ہیں، کل بھی لے آئے۔ پہلے الزام لگایا کہ ہماری حکومت گرانے کے لیے امریکی صدر بائیڈن نے اسسٹنٹ سیکرٹری سطح کے افسر ڈونلڈ لو کو بتایا، پھر ڈونلڈ لو نے پاکستان کے سفیر اسد مجید کو بتایا، اور پھر اسد مجید نے عمران خان کی حکومت کو ہی سائفر کے ذریعے بتایا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے۔ مگر پھر اس الزام میں جنرل باجوہ آ گئے اور الزام لگایا کہ امریکی صدر بائیڈن نے ڈونلڈ لو کو بتایا، ڈونلڈ لو نے پاکستان کے امریکہ میں سفیر اسد مجید کو بتایا، اسد مجید نے سائفر لکھ کر جنرل باجوہ کو بتایا، اور جنرل باجوہ نے یہاں پی ڈی ایم کو بتایا، اور پھر عمران خان کی حکومت پی ڈی ایم نے گرا دی۔ مگر پھر عمران خان نے موقف بدلا اور کہا کہ اس میں سازش امریکہ نے تو پاکستان ایکسپورٹ ہی نہیں کی تھی، بلکہ جنرل باجوہ نے پاکستان سے امریکہ کو ایکسپورٹ کی تھی، اور اس میں سابق سفیر حسین حقانی کا بہت بڑا کردار تھا، کیونکہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کے ذریعے امریکی حکومت کو بتایا کہ عمران خان امریکہ مخالف ہے، یعنی جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو بتایا، حسین حقانی نے صدر بائیڈن کو بتایا، صدر بائیڈن نے ڈونلڈ لو کو بتایا، پھر ڈونلڈ لو نے پاکستانی سفیر اسد مجید کو بتایا، اور اسد مجید نے سائفر بھیج کر واپس جنرل باجوہ کو بتایا، اور جنرل باجوہ نے پی ڈی ایم کو بتایا، اور پھر پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت گرا دی۔ مگر پھر ایک نئی بات سامنے آ گئی۔ تحریک انصاف نے دعویٰ کر دیا کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ حکومت کی کارکردگی اور معیشت بہت خراب ہے، اور پھر جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو بتایا، حسین حقانی نے صدر بائیڈن کو بتایا، بائیڈن نے ڈونلڈ لو، اور ڈونلڈ لو نے اسد مجید کو بتایا، اسد مجید نے واپس جنرل باجوہ، اور جنرل باجوہ نے پی ڈی ایم کو بتایا، اور پھر پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت گرا دی۔ پھر اس کہانی میں ایک اور کردار کا نام اس وقت سامنے آیا جب پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے محسن نقوی کا نام لیا گیا، تو عمران خان نے انہیں سازش کا سب سے اہم کردار قرار دیا، اور کل انہوں نے سازش کا سارا ملبہ ایک بار پھر حسین حقانی پر گرا دیا ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے، آصف زرداری، شہباز شریف، فضل الرحمان، 3 اسٹوجز، ان لوگوں نے پھر مل کے ہماری گورنمنٹ گرائی، لوگوں کو خرید۔ امریکہ سازش کر کے ہماری حکومت کراتا ہے، اس سازش میں اس ملک کے میر اور میر جعفر اور میر صادق غداری کرتے ہیں۔ As far as I'm concerned, it's over. You know, it's behind me. US is not to be blamed in the sense US might have had a desire. They thought I was, I don't know what upset them. چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی۔ بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی۔ ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے، شروع وہاں سے نہیں ہوئی۔ حسین حقانی کو ہمارے گورنمنٹ نے ہائر کروایا گیا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوہ کتنے اچھے ہیں اور پرو امریکہ ہے، اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے، اور پھر ادھر سے وہ سائفر آیا۔ عمران خان حسین حقانی کو اپنی حکومت گرانے کا مرکزی کردار قرار دے رہے ہیں، ان پر امریکہ میں پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سازش کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ تحریک انصاف اس الزام کے حق میں ایک معاہدے کا سہارا لے رہی ہے، اور وہ کیا باتیں ہیں اس کا جواب آج ہم پوچھیں گے حسین حقانی سے، کیونکہ جس معاہدے کی بات کر رہی ہے تحریک انصاف، ان کے دور حکومت میں ایک امریکی لابنگ فرم سے کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد پاکستان کے امریکہ سے بہتر تعلقات کے لیے کام کرنا تھا۔ اس معاہدے پر حکومت پاکستان کی طرف سے دستخط تو تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی نے کیے تھے، مگر تحریک انصاف اس معاہدے سے لا علمی کا اظہار کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کو قرار دے رہی ہے، اور موقف اختیار کر رہی ہے کہ دراصل اس معاہدے کا مقصد پاکستان کے امریکہ سے بہتر تعلقات کے لیے کوشش کرنا نہیں تھا، بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کی سازش تیار کرنا تھا۔ حسین حقانی اسی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے، اور اس کے بدلے تحریک انصافی کی حکومت سے پیسے لے رہے تھے۔ جس معاہدے کی بات ہو رہی ہے، یہ معاہدہ مئی 2021 میں یعنی پی ٹی آئی کی حکومت میں امریکی حکومت سے بہتر تعلقات کے لیے کیا گیا تھا، اور اس کا دورانیہ ابتدائی طور پر 6 مہینے تھا۔ یہ معاہدہ تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی اور امریکی فرم گرینیئر کنسلٹنگ کے مینیجنگ ڈائریکٹر رابرٹ لارنٹ گرینیئر کے درمیان ہوا تھا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ رابرٹ گرینیئر امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق افسر رہ چکے ہیں۔ 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر جب حملہ کیا تھا تو وہ اس وقت اسلام آباد میں CIA کے اسٹیشن چیف کے طور پر تعینات تھے، اور اس حساس موقع پر اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ پھر 2002 سے 2004 تک انہیں عراق میں تعینات کیا گیا تھا۔ اب
تحریک انصاف کی حکومت نے CIA کے سابق اہلکار کی فرم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی نے دستخط کیے تھے اور انہوں نے اس لابنگ فرم کو حکومت پاکستان کی طرف سے پیسے دیے تھے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت افتخار درانی کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا۔ معاہدے کی دستاویزات میں افتخار درانی سے متعلق لکھا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے رکن ہیں اور پارٹی کی سینئر قیادت کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، اور یہ پارٹی اس وقت حکومت میں ہے، اس لیے افتخار درانی پارٹی عہدیداروں اور حکومتی اہلکاروں کی ہدایت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اسی طرح افتخار درانی کی کچھ سرگرمیوں کی نگرانی، ہدایات اور فائنینسنگ حکومت پاکستان کے اہلکار کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کے بھی کنٹرول میں ہے۔ افتخار درانی حکومت پاکستان کی طرف سے فنڈز کی ادائیگیاں کریں گے۔ دستاویزات کے مطابق امریکی فرم امریکہ اور پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے افراد کو انگیج کرے گی، ان سے مشاورت کرے گی تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ کیسے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعمیری تعلقات کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کی تکمیل کے حوالے سے کلائنٹ اور اس کے ایسوسیٹس کو مشورے دیے جا سکیں۔ 1 مئی 2021 کے معاہدے کے مطابق امریکی فرم اپنی بھرپور کوششوں سے پاک امریکہ تعلقات سے متعلق فارن پالیسی کنسلٹنگ اور ایڈوائزری سروسز مہیا کرے گی۔ اس عمل کے دوران امریکی فرم پاک امریکہ تعلقات سے متعلق کنسلٹیشن، پولیٹیکل ایڈوائزری، پبلک انفارمیشن اور ایڈوکیسی فراہم کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ادارہ جاتی ترقی اور کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے مشورے بھی دیے جائیں گے۔ بدلے میں کلائنٹ امریکی فرم کو $25,000 ماہانہ ایڈوانس میں ادا کریں گے۔ مزید یہ کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد فرم افتخار درانی کو تمام ریکارڈ، نوٹس، دستاویزات اور دیگر چیزیں واپس کر دے گی جو معاہدے کے دوران استعمال کیے گئے یا کنٹرول کیے گئے تھے۔ معاہدے کے آخری صفحے پر رابرٹ گرینیئر اور تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی کے دستخط موجود تھے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ نومبر 2022 میں لابنگ فرم کے مالک نے معاہدے سے متعلق ایک ضمنی دستاویز فارا کی ویب سائٹ پر جمع کرائی جس میں حسین حقانی کو کی گئی ادائیگیوں سے متعلق تفصیلات بھی شامل تھیں، جبکہ معاہدے کی اختتامی تاریخ 31 جنوری 2022 لکھی گئی تھی۔ اس دستاویز کے مطابق 6 ستمبر 2021 کو حسین حقانی کو $20,000 کی ادائیگی کی گئی اور 29 اکتوبر 2021 کو $10,000 کی ادائیگی کی گئی، اور ان دونوں ٹرانزیکشنز کا مقصد ریسرچ لکھا گیا تھا، یعنی PTI کے دور حکومت میں امریکہ سے بہتر تعلقات کے لیے جس فرم سے معاہدہ کیا گیا تھا اس نے حسین حقانی کو $30,000 کی ادائیگی کی تھی، مگر جیسے ہی گزشتہ سال کے آخر میں یہ تفصیلات سامنے آئیں تو تحریک انصاف نے اس معاہدے سے مکمل لا علمی کا اظہار کر دیا اور الزام لگا دیا کہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کے ذریعے ہماری حکومت کے خلاف امریکہ میں سازش تیار کروائی اور امریکی حکومت سے ہماری شکایتیں لگائی گئیں۔ اس دستاویز کے منظر عام پر آنے کے بعد تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری نے دعویٰ کیا کہ اس پورے پروجیکٹ کو خفیہ طور پر کابینہ کی منظوری لیے بغیر اور پروکیورمنٹ پروسیس کو بائی پاس کر کے کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے ایک آفیشیل میٹنگ میں عسکری قیادت کے ساتھ میں بھی موجود تھی۔ جنرل باجوہ نے شکایت کی کہ ہم بیرون ملک پاکستانی اکیڈمکس کو پاکستان کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہو سکتا ہے تو انہوں نے فوراً حسین حقانی کا نام تجویز کر دیا۔ یہ حیران کن تھا اور کوئی بھی اس آئیڈیا پر رضامند نہیں ہوا۔ مجھے شک ہے کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب جنرل باجوہ خفیہ طور پر آگے بڑھے ہوں گے اور سویلین حکومت مکمل طور پر لوپ سے باہر تھی۔ یہ کہانی پبلک ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ افتخار درانی کو ان کے ایک پرانے بیچ میٹ کے ذریعے اس میں شامل کیا گیا تھا۔ شیری مزاری نے مزید لکھا کہ صاف ظاہر ہے کہ حسین حقانی کو PTI کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ میں حسین حقانی نے عمران خان حکومت کی خارجہ پالیسی کے خلاف جنرل باجوہ کے بیان کی تائید کی تھی۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ لو کے حسین حقانی سے قریبی تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ تحریک انصاف کی حکومت گرنے سے کئی ماہ پہلے حسین حقانی کی پاکستانی حکام سے دبئی میں ملاقات ہوئی تھی۔ دوسری جانب معاہدے پر دستخط کرنے والے تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے قابل اعتماد آفیشلز نے مجھ سے دستخط کرنے کا کہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ پروسیس میں جائے گا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ضروری طریقہ کار کو فالو نہیں کیا گیا، کابینہ سے بھی اپروول نہیں لیا گیا تھا۔ یعنی دستخط بھی تحریک انصاف کے رہنما نے کیے اور پیسے بھی تحریک انصاف کی حکومت نے ہی دیے۔ بہرحال جس وقت یہ معاہدہ کیا گیا تھا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاک امریکہ تعلقات سرد مہری کا شکار تھے، تعلقات میں تناؤ تھا۔ عمران خان کو امریکی صدر بائیڈن کی کال موصول نہ ہونے پر میڈیا میں خبریں لگ رہی تھی اور عمران خان اور دیگر حکومتی اہلکاروں سے اس حوالے سے بار بار سوالات ہو رہے تھے۔ امریکہ کا افغانستان سے انخلا قریب تھا اور پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی میں ایک بڑا شفٹ نظر آ رہا تھا، یعنی اس اہم موڑ پر یہ معاہدہ کیا گیا تھا جو اب انتہائی مشکوک ہو گیا ہے اور خود عمران خان نے کر دیا ہے۔ عمران خان اس کا تعلق پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ رہے ہیں۔ اس پوری کہانی میں سب سے اہم کردار امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کو قرار دے رہے ہیں۔ عمران خان براہ راست ان پر الزام لگا رہے ہیں